السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کو اردو کی 5ویں جماعت سبق 5 پڑھانے جا رہی ہوں۔ سبق 5 کا عنوان ہے تاج محل۔ تاج محل کس نے بنوایا تھا؟ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ تاج محل کس نے بنوایا تھا اور یہ کتنے سالوں میں بن کر مکمل ہوا۔ تو تاج محل سبق پڑھنے سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی پڑھ لیں گے، جس سے ہمیں تاج محل پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہوتا ہے۔ جو بھی سیاح باہر سے ہندوستان میں آتا ہے، سب سے پہلے اس عجوبہ کی زیارت کرتا ہے۔ جو بھی باہر سے یہاں گھومنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے اس کی زیارت کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھنے جاتا ہے۔ اس کے حسن و کمال پر دنگ رہ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی شان اور عظمت کے ساتھ کئی سیاحوں کی داستانیں وابستہ ہیں۔ اس میں اس کی شان اور خوبصورتی کو دیکھ کر کئی سیاحوں کی داستانیں وابستہ ہے۔ آج ہم تاج محل کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ پہلے ہم الفاظ اور معنی پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی: تعمیر، بنوانا، تراش، کاٹنا، لطف، مزہ، سیاح، گھومنا، تفریح کرنے والا، گھومنے والا۔ اس کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اور یاد بھی کر لینا۔ دنیا میں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جنہیں یونیسکو نے عالمی وراثت کا درجہ دیا ہے۔ ان عمارتوں میں سے تاج محل بھی ایک ہے۔ عالمی وراثت وشو دھروہر کا درجہ دیا ہے۔ تاج محل دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ آگرہ شہر میں جمنا ندی کے کنارے ایک باغ میں واقع ہے۔ یہ آگرہ شہر کے جمنا ندی کے کنارے ایک باغ ہے، اسی میں یہ واقع ہے۔ اسے شاہجہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا۔ اسے شاہجہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا۔ شاہجہاں کو عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ شاہجہاں کو عمارت بنوانے کا بہت شوق تھا۔ تاج محل کے علاوہ بھی اس نے بہت سی عمارتیں کی تعمیر کرائی۔ یہ تاج محل کے علاوہ اس نے اور بہت ساری عمارتیں بنوائی ہیں، جن میں دہلی کی مشہور جامع مسجد، موتی مسجد، لال قلعہ بھی شامل ہے۔ ان عمارتوں کی کاریگری کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان عمارت کی کاریگری کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر لاکھوں ٹن سنگ مرمر کو تراش کر کی گئی۔ لاکھوں ٹن سنگ مرمر کو کاٹ کر اسے بنایا گیا۔ اسے 20,000 کاریگروں نے مل کر 22 سال کی مدت میں تیار کیا۔ اسے 20,000 کاریگروں مزدور نے مل کر 22 سال میں اسے تیار کیا۔ اس زمانے میں اس کی تعمیر پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس زمانے میں جب پیسوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، پیسوں کی اہمیت آج بھی ہے، پر اس زمانے میں لاکھوں روپے بہت بڑی رقم تھی، تو اس پہ خرچ کیے گئے۔ اس کے چاروں کونوں پر ایک بلند مینار اور بیچ میں گنبد ہے۔ اس کے 4 کونوں پر ایک بلند مینار، ایک بڑا سا مینار ہے اور بیچ میں ایک گنبد ہے، جس کی چھت بہت ہی اونچی ہے۔ عمارت کے اندر بادشاہ اور بیگم کی قبریں ہیں۔ تمام عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہے۔ یہ عمارت جو بنا ہے، یہ سفید رنگ کے مرمر سے بنا ہے، سفید سنگ مرمر سے بنا ہے۔ اسے دیکھنے میں یہ اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ چاندنی راتوں میں تاج محل کو دیکھنے کا لطف کچھ اور ہے۔ چاندنی رات میں اس کے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ان راتوں میں یہ عمارت چاند کی دودھیا روشنی میں نہائی ہوئی لگتی ہے۔ یہ چاند کی روشنی میں اور اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے۔ 14ویں کا چاند
का चांद होने पर हजारों की तादाद में सयाह ताज महल के दीदार को आते हैं। 14वीं के चांद के में हजारों की तादाद में यहाँ घूमने वाले इसे देखने आते हैं। सच पूछो तो ये दुनिया की अहम तरीन इमारतों में से एक है। सच पूछा जाए तो ये इतनी खूबसूरत है, ये दुनिया की अहम तरीन इमारतों में से एक है, इसलिए इसे दुनिया के अजायबात में शुमार किया गया है। इसलिए इसे दुनिया के अजायबात में से इसे शुमार किया गया है। ताजमहल को देखने के लिए दूसरे ममालिक से भी सियाह आते हैं। दूसरे ममालिक मुल्क की जमा है, तो दूसरे मुल्क से भी ये यहाँ लोग इसे देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं और इसे देखकर इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। ताजमहल के सामने का मैदान भी बड़ा वसी और कशादा है। इसके सामने का मैदान भी बहुत ही खूबसूरत है। जा बजा इसमें पेड़ खड़े हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर फव्वारे पानी फेंकते नज़र आते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे फव्वारे पानी फेंकते हुए नज़र आते हैं। इधर उधर घास का मखमली फर्श है और इधर उधर घास का मखमली, जैसे लगता है घास का मखमली फर्श बिछा है, जिसके दरमियान ताजमहल की इमारत ऐसी मालूम होती है जैसे तालाब के बीच में सफ़ेद कमल खिला हो। इस तरह देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे तालाब के बीच में जो सफ़ेद कमल खिला होता है, जो खूबसूरत लगता है देखने में, इस तरह से ये खूबसूरत लगता है। ताजमहल की मेहराबों पर नक्काशी के नायाब नमूने मौजूद हैं। इसके मेहराबों पर नक्काशी के नायाब नमूने मौजूद हैं। कई जगह पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, कई जगह पे कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर दिल को सुकून मिलता है, जिन्हें पढ़कर दिल को सुकून मिलता है। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने ज़रूर जाएं। आप भी अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने ज़रूर जाएं। ये इस सबक को अच्छे से पढ़ लेना और इसके अल्फाज और माना को मैं पहले ही शुरू वीडियो में बता चुकी हूँ। जब मैं इस सबक को पढ़ना शुरू की थी तो पहले ही इसके अल्फाज और माना को बता चुकी हूँ। इसको अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना और इस सबक को अच्छे से पढ़ लेना। खुदा हाफिज़।